बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 सितंबर इतवार की शाम है और एक ही मौजू, सबसे अहम तरीन मौजू, और वो है आईनी तरमीम का मामला। और आज एक ही रोज़ में 6 बार कौमी असम्बली और सेनेट का शेड्यूल टाइम जो है वो तब्दील किया गया। अभी तक आखिरी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास फिर भी नहीं हो सका। इसके अलावा जो है कि खसूसी कमेटी जो कायम की गई थी इस्लामाबाद के अंदर, जो कौमी असम्बली में घुस कर कार्रवाई की गई, उसका जो मामला है उसका हल निकालने के लिए, असल मुजरिमों तक पहुंचने के लिए उस कमेटी के भी 3 सेशन आज हो चुके हैं। और उसमें भी जो पार्लिमान की बेहुरमती की गई, उसकी बजाय जो है कि वो आईनी तरमीम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसके अंदर कोई इत्तफाक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मामला भी नहीं हो सका। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि कितनी अहम 4-5 आईनी तरमीम जो है कि जो वो की जा रही है और उसका बुनियादी मकसद क्या है। अभी जो मज़ीद डिटेल हमें हासिल हुई हैं वो उन डिटेल्स के मुताबिक ये जो हुकूमत है पीडीएम प्लस की हुकूमत, इसने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनमें 22 तरमीम तजवीज़ की हैं। उन 22 मुजवज़ा तरमीम के अंदर अगर अमल किया जाता है तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स और जो नई वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम की जानी है, वो सब की सब जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत की मुट्ठी में बंद होकर रह जाएंगी। ये जो उसका लबे लुबाव है, शायद यही वजह है कि अभी तक JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान जो है वो इनसे इत्तफाक नहीं कर पाए। और ये एक ही दिन के अंदर कोई 5 बार हुकूमती जो वज़रा हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर विजिट कर चुके हैं। वज़ीर कानून भी, वज़ीर दाखिला भी, उनके अहम रहनुमा भी। और आखिरी इतलात तक जो है कि जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं उस वक्त तक जो इतलात ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो इस्लामाबाद में आ चुके हैं, कि अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है कि वो आखिरी बार जो है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी सूरत हाल जो है कि ये डेवलप क्यों हो रही है। हमने पहले आपसे कहा था कि आज 15 सितंबर दुनिया भर में आलमी यौम जमहूरियत के तौर पर मनाया जाता है, जहाँ इंसानी हकूक की, वोट को इज्जत दो की थीम के ऊपर बात की जा रही है कि जिस जगह के ऊपर वोट ज्यादा जहाँ पर होंगे उसी को हक के हुक्मरानी होगा। और ये दुनिया भर के अंदर जो है कि मुसलमा बुनियादी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, लेकिन पाकिस्तान में वोट जिस जमात को मिला था वो जमात इक़्तिदार से बाहर है। वो जमात तो बल्कि पार्लिमान से ही बाहर कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अभी वो पार्लिमानी जमात करार दी गई है। और अभी भी उसको अपनी जो पूरी नशिस्तें थीं जो फॉर्म 45 के मुताबिक अनाउंस की गई थी, फॉर्म 47 के मुताबिक अनाउंस की गई थी, फॉर्म 45 के मुताबिक तो PTI जो है वो 190 के करीब जो है कौमी असम्बली में नशिस्तें जीती थी, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नशिस्तें भी उनको नोटिफाई नहीं की गई। और यही वजह है कि आज इतवार के दिन जो है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है कि ये कोशिश की जा रही है कि आज हर हालत में जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पेश करके मंजूर करवाया जाए, क्योंकि कल वर्किंग डे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के अंदर जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। हर हालत में PTI के 39 अरकान का कि वो PTI के हैं, जिनको आज आज़ाद करार समझ रही है नेशनल असम्बली के स्पीकर भी, हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी। यही कोशिश है कि आज सबसे पहले किसी तौर के ऊपर भी आर्टिकल 63A के अंदर, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग का वोट काउंट करने की जो तरमीम है कि वोट जो डाला जाएगा वो काउंट होगा, उसके बाद नहली होगी, वो किसी तरह से जो है कि मंजूर करा ली जाए, ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि आज रात को ही जो है कि PTI के वो अरकान जिनके ऊपर दबाव डाला गया या अगवा किया गया या जिनको कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया है, कि उनको लाकर वोट डलवाया जा सके। और वो उसी वक्त होगा जब JUI किसी तरह सपोर्ट करेगी। 5 वोट सेनेट में है, 8 वोट कौमी असम्बली के अंदर है। अगर ये वोट नहीं होते तो फिर PTI के ज्यादा कम से कम जो है कि आपको जो है कि वो 13 या 12 लोगों को जो है कि उनको अगवा करके लाना होगा। वो इतना नंबर जो है कि इस वक्त हुकूमत के पास है नहीं है, तो इसलिए जो है कि वो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, अभी तक जो है JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब के दर के ऊपर जो है कि दर बदर जो हुकूमत है वो बार बार जो है कि वो दस्तक दे रही है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरी इत्तला तक वो नहीं माने थे। हमें मालूम है कि 18वीं तरमीम जिसके ऊपर पूरा कंसेंसस किया गया था, आइन के अंदर तरमीम कितनी अहम होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए
کہ آئین کے اندر اگر ترمیم ہوگی تو پورا کا پورا ملک کے اندر جو طرز حکمرانی ہے، گورننس ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، تمام کی تمام عدلیہ عدالتیں جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے کہ اس کے حیت، اس کے کام کرنے کی نوعیت جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سپریم کورٹ کی بار ہو یا پاکستان بار ہو، تمام لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر اتنی جلد بازی میں، اتنی عجلت میں یہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ یہ اگر یہ چیلنج بھی ہوتی ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، یہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو 70 سے زائد، غالباً 75 یا 77 میٹنگز ہوئی تھیں، جس کے اندر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے اندر پارلیمنٹیرینز نے بھی، اس کے اندر جو ہے بار ایسوسیشنز نے بھی، اس کے اندر جو ہے کہ وکلا کمیونٹی نے بھی، اس کے اندر میڈیا نے بھی، اس کے اندر جو دانشور طبقہ تھا انہوں نے بھی، اور سیاسی جماعتوں نے بھی، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں سے تجاویز آئی تھیں اور ان تجاویز کو انکارپوریٹ کر کے اور پھر متفقہ طور کے اوپر منظور کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے کہ وہ انٹیکٹ ہیں، وہ ترامیم بے شمار کوششوں کے باوجود ان کو نہیں بدلا جا سکا۔ لیکن ابھی جو ہے کہ یہ حکومت اتنی مجبور ہو چکی ہے، اتنی اپنی ناکامیوں کی، اتنی جو عدم استحکام کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہے کہ یہ شب کی تاریکی کے اندر سیاہ ترین جو ترامیم ہے پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر، یہ اگر منظور ہوتی ہیں تو ان کو یقینی طور کے اوپر سیاہ ترین ترامیم یا سیاہ ترین قانون سازی یا آئین سازی تصور کیا جائے گا، کیونکہ جس انداز کے اندر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ مئی میں سپریم کورٹ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر قانون نے یقین دہانی کرائی تھی اور یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو رولز میں ترمیم کو آپ فی الحال مؤخر کر دیں، بہت سارے معاملات وہاں پہ ایڈریس کر لیے جائیں گے، آپ کو ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی رولز میں۔ وہ اجلاس مؤخر کیا گیا، 5 مہینے گزر گئے، حکومت ابھی تک کوئی ایک نکتہ سامنے نہیں لا سکی۔ ایک ہفتہ پہلے تک وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبر ہی پورا نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکیج نہیں ہے، محض یہ کہ SRI مفروض ہے اور سب یہ باتیں ہیں۔ لیکن اب اچانک جو ہے کہ صبح دوپہر شام جو ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور آئین میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے چیزیں تھیں، نمبر پورا نہیں تھا۔ نمبر اس وقت بھی پورا نہیں ہے، صرف جو JUI کے ہاں بار بار چکر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کو راضی کر لیا جائے۔ وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے کہ 3 سے 5 لوگ جو ہے کہ PTI جن کو اغوا کیا گیا، کہیں چھپا کے رکھا گیا ہے، ان کو ایک دم سے عوام میں لایا جائے گا اور یہ گنتی کروا کے اور یہ ایک ہی روز میں، ایک ہی حلے میں یہ ساری کی ساری ترامیم کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ وہ پلان ہے جس کے بارے میں اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی یہ شب کی تاریکی میں سیاہ ترین ترامیم کو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین باب بنانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت تک جو ہے کہ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ آئینی ترمیم پیکیج کا حصہ ہے، ان کو 65 سے 68 سال کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت کے قریبی جو حلقے ہیں جو لیگل ایڈوائز بھی کر رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت کے ایسے قریب ترینی حلقے جو اس سارے کانسٹیٹیوشن پیکیج کی تیاری کے اندر، مشاورت کے اندر، کہیں ماضی کے اندر وہ شامل بھی رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے حکومت کو کہ جو چیف جسٹس یا ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 سے 68 سال نہ کی جائے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی یہ 65 سے 68 سال کرنے کی تجویز آئی تھی، لیکن یہ 68 سال کرنا جو ہے کہ یہ نظام انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ جو ایک فزیکل اور طبی جو معاملات ہیں قدرت نے بنائے ہوئے ہیں، وہ 65 سال بھی عمر جو ہے کہ اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ کو اتنے پریشر میں کام کرنا پڑتا ہے ہائر جوڈیشری کے اندر، وہاں پہ آپ کو ایگزیکٹو ایجنسیز کا بے شمار پریشر ہوتے ہیں، پھر کیونکہ آپ کے پاس حتمی اپیلیں ہوتی ہیں، آپ نے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کے کاروبار، معاملات، معاشی معاملات، سیاسی معاملات، آپ سماجی، معاشرتی، اخلاقی تمام اقدار کا جو ہے قانونی اور آئینی اقدار کا فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک مضبوط اعصاب کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان کی جو حاضر دماغی ہے، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بڑی شارپ ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے مخالف جو ہے جن کے کیسز ہوتے ہیں وہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کہ جہاں پہ معصوم لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کرمنلز لوگ بھی ہوتے ہیں جو مظالم کرتے ہیں یا ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت شارپ ہوتے ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو دیکھنے اور فیصلے کرنے کے لیے اتنے ہی شارپ اعصاب کے لوگ ہونے چاہیے، اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی حد تک حکومت جو ہے اس کے اوپر کنونس ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کنسیپٹ لایا گیا وہ اس کی وجہ سے لایا ہے کہ قاضی صاحب کو وہاں سے یہاں پہ لا کے، اور فیڈرل کورٹ کے اندر اگر ٹینیور مقرر کر دیا جائے ججز کا یا چیف جسٹس کا، تو پھر اس میں ان کو کور مل جائے گا۔ 65 سال سے پہلے ان کو یہاں پہ تقرری کر دی جائے تو پھر ان کا اگر پوزیشن 3 سال کی ہوگی تو پھر 3 سال وہ رہیں گے۔ اگر اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمام کی تمام عمریں بڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ضرور ہے۔ تو جو ابتدائی طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے جو فرسٹ فیز تھا،
جو اس میں شاید قاضی صاحب کو بھی یہ ناکامی یا ان چیف جسٹس صاحبان کو جن کی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 3 سال عمریں بڑھائی جائیں گی تو پھر ان کا ٹینیور 3 سال بڑھے گا، تو وہاں پہ جو ہے کہ ابھی کچھ چیزیں ایسی نشاندہی ہو رہی ہے کہ شاید حکومت بیک فٹ کے اوپر گئی ہے، لیکن لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ جب تک جو ہے کیبنٹ کے میٹنگ کے اندر یہ بلیک اینڈ وائٹ صورت کے اندر چیزیں نہیں آ جاتی اس وقت تک محض یہ ابھی خبریں ہی ہیں، یہ چیزیں جو ہے کہ انفارمیشن ہے، لیکن جب تک ڈرافٹ حتمی جو ہے سامنے نہیں آتا. ابھی بھی یہ اطلاعات ہے کہ حکومت نے 2 ڈرافٹ بنائے ہوئے ہیں. ایک ڈرافٹ ہوا ہے جو بڑا ہیوی قسم کا ہے، اگر جے یو آئی سپورٹ کرتی ہے تو ہیوی قسم کا ڈرافٹ لایا جائے گا جو 22-23 میں آپ کو ترامیم کہہ رہا ہوں، اور اگر جے یو آئی سپورٹ نہیں کرتی تو پھر جگہوں کے اوپر جے یو آئی جو ہے کہ جہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے صرف وہی آئینی ترامیم جو ہے کہ وہ کی جائیں گی. یہ ابھی تک ساری صورتحال ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں، ابھی رات ابھی بڑی باقی ہے، تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.